ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز اور خوبصورت جنگل میں ایک دانا اور مہربان کچھوا رہتا تھا۔ اس کی عمر بہت زیادہ تھی، لیکن اسے اپنی عقل اور دانائی کی وجہ سے جنگل کے جانوروں میں اہم مقام حاصل تھا۔ وہ اپنی زندگی سکون اور سادگی سے گزار رہا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے لگا رہتا۔ ایک دن جب کچھوا جنگل میں کہیں جا رہا تھا تو اس نے کچھ شور سنا۔ جب وہ چل کے تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کچھ جانور ایک جگہ جمع تھے۔ جب وہ ان کے نزدیک گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بکری خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں۔ کیا ہوا؟ کچھوے نے نرمی سے بکری کو پوچھا۔ بکری روتے ہوئے بولی، میرے بچے ایک گہرے کنویں میں گر گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں گھاس کھا رہی تھی جب اچانک میں نے ان کے گرنے کی آواز سنی۔ جب میں آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچی تو ان کو کنویں میں گرا ہوا پایا۔ کچھوے کو بکری کی حالت پر ترس آ گیا۔ فکر نہ کرو بہن، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پاس ایک منصوبہ ہے جس سے ہم ان کو کنویں سے باہر نکال سکتے ہیں، کچھوے نے کہا۔ وہ دونوں کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں کچھوا ان بچوں کو کنویں سے نکالنے کے لیے منصوبہ بناتا رہا۔ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو کچھوے نے کنویں میں احتیاط سے جھانکا۔ وہ کنویں کی گہرائی سے خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس نے بکری کو دلاسا دیا اور بچوں کو آواز لگائی، بچوں ہم تمہیں بچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کنویں کی گہرائی سے بہت مدھم آواز آئی، لیکن آپ ہمیں کیسے نکالیں گے انکل؟ کچھوے نے بچوں کو جواب دیا، فکر نہ کرو، ہم تمہیں نکالنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ کچھوے نے بکری کو کہا، ہمیں فوراً لمبی اور مضبوط بیلوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تم جنگل میں جاؤ اور جا کے مضبوط اور لمبی بیلیں لے آؤ تاکہ ہم اس سے ایک لمبی رسی بنا سکیں۔ بکری یہ سنتے ہی فوراً جنگل کی طرف دوڑ گئی اور جا کے لمبی بیلیں اکٹھی کرنے لگی۔ کچھوا کنویں کے پاس بچوں کو دلاسا دے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کنویں کی گہرائی میں اترنا آسان نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد بکری واپس آ گئی، اس کے ساتھ لمبی اور مضبوط بیلیں بھی تھیں۔ کچھوے نے بکری کو دیکھا اور خوش ہو گیا۔ کچھوے نے کہا، چلو جلدی سے آؤ، ہم ان بیلوں کی رسی بنائیں تاکہ اس رسی کو میں اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر کنویں میں اتر سکوں۔ بکری کے بچے کنویں کے اندر مسلسل خوف سے چلا رہے تھے، جن کی آواز جنگل کے دوسرے خوفناک جانوروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ کچھوا اور بکری رسی بنانے میں لگ گئے اور بچے کنویں کے اندر شور مچاتے رہے۔ اتنے میں انہوں نے چیتے کی آواز کو اپنے پاس آتے محسوس کیا۔ بکری خوف زدہ ہو کے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھوا، جو کہ ایک سست رفتار جانور ہے، وہ اپنے آپ کو جلدی نہ چھپا سکا اور وہیں کھڑا رہا۔ اتنے میں پاس ہی جھاڑیوں سے سرسراہٹ ہوئی۔ کچھوے نے چونک کر جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ اچانک سے چیتا جھاڑیوں سے باہر آ گیا۔ اب وہ کچھوے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ چیتا چل کر کچھوے کے پاس آیا اور اس نے کچھوے سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کچھوا پہلے تو چیتے کو دیکھ کر ڈر گیا، لیکن اس نے تھوڑی ہمت اور چالاکی سے جواب دیا، کچھ نہیں، بس میں یہاں کنویں سے پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ چیتے نے ہوشیاری سے کہا، چھوٹے، اس کنویں میں تو پانی ہی نہیں، تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جبکہ کنویں میں پانی موجود تھا۔ کچھوا یہ سن کر گھبرا گیا۔ اتنے میں کنویں کے اندر سے بکری کے بچوں کی چلانے کی آواز آئی، ہیلپ ہیلپ انکل، ہماری مدد کریں، ہمیں کنویں سے باہر نکالیں پلیز۔ چیتا ایک دم چونک گیا اور اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کنویں کی طرف دیکھا اور کہا، واؤ، لذیذ کھانا، بکری کے بچے۔ چیتے نے آگے ہو کر کنویں میں دیکھا۔ چیتا خوشی سے بولا، آج میں بھوکا نہیں رہوں گا، ایک بچہ میں دوپہر کو کھاؤں گا اور ایک شام کو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ بکری یہ سارا منظر درخت کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ کچھوے نے چیتے سے کہا، پلیز ان بچوں کو چھوڑ دو، وہ معصوم اور بے قصور ہیں۔ اگر تم ان بچوں کو جانے دو گے، میں تمہیں جنگل کی ان بہترین جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جہاں شکار وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کچھوا ساتھ ساتھ رسی کو اپنی کمر پر باندھ رہا تھا۔
چیتے کی آنکھیں کچھوے کی بات سن کر چمک اٹھیں۔ پھر اس نے ہوشیاری اور دھمکی آمیز لہجے میں کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بکری کے بچے بہت لذیذ ہوتے ہیں۔ میں ان کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ کچھوے کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے چیتے سے کہا، ان معصوم بچوں کو چھوڑ دو، ان سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ کچھوا چیتے سے باتیں کرتے کرتے کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ چیتے کو لگا کہ کچھوا اس کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے اور وہ کچھوے پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹا۔ کچھوے نے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ رسی کے ساتھ کنویں کی دیواروں کے ساتھ جھولنے لگا۔ چیتا غصے سے چلایا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ کب تک چھپے رہو گے یہاں؟ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو ایک ایک کر کے کھا جاؤں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا پاس ہی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ بکری یہ سب درخت کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ کچھوا کنویں کی تہہ میں اتر گیا اور ایک ایک کر کے دونوں بچوں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ زور لگا کر رسی کو کھینچتا رہا اور وہ آہستہ آہستہ کنویں کے اندر سے اوپر کی طرف آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کنویں کے کنارے پر تھے۔ کچھ لمحے کے لیے کچھوا کنویں کے کنارے کے پاس آ کر رکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب اس نے دور دور تک خطرہ محسوس نہ کیا تو وہ کنویں سے باہر آ گئے۔ چیتا، جو کہ یہ منظر جھاڑیوں کے پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہا تھا، وہ چھلانگ لگا کر جھاڑیوں سے باہر آ گیا اور ان کی طرف لپکا۔ کچھوے نے بچوں کو بچانے کی کافی کوشش کی۔ بکری کی ہمت یہ سب دیکھ کر جواب دے گئی۔ بکری کو ایک دم غصہ آ گیا اور وہ چلاتی ہوئی درخت کے پیچھے سے باہر آ گئی۔ چھوڑو، میرے بچوں کو چھوڑو! وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے چیتے پر اپنے سینگ سے حملہ کر دیا۔ کچھوا موقع پا کر بچوں کو محفوظ جگہ پر لے گیا۔ بکری چیتے پر بار بار حملہ کر رہی تھی اور اس کا ہر حملہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا۔ چیتا اپنے آپ کو بکری کے سینگوں سے بچانے کے لیے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پیچھے ہٹ رہا تھا، وہ کنویں کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا تو بکری نے اسے زوردار ٹکر ماری۔ چیتے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کنویں میں جا گرا۔ بکری بھاگ کر اپنے بچوں کے پاس گئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ کچھوا یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ بکری نے کچھوے سے کہا، میں نہیں جانتی کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ کچھوا مسکرایا اور کہا، تمہاری محبت اور خیر خواہی ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے، لیکن یاد رکھو، ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ بس تم خود بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتی رہو اور اپنے بچوں کو بھی اس کا درس دو۔